بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ 25 اور 26 اپریل کے روز سید آباد ایلائٹ فنکشن ہال کے اندر یہ حیدرآباد ایجوکیشن ایکسپو 26 کا قیام عمل میں آ رہا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ اسکولوں سے یہی خواہش کروں گا کہ آپ اس کے اندر حصہ لیں اور تعلیم کے اندر لوگوں کی اور اس کے اندر ہمت افزائی ہو سکتی ہے۔ ایک اچھا شعور بیداری کا بھی ایک ذریعہ ہے، یہ اچھا کام ہے، تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں، اور میں جو بھی ذمہ داران یہ تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ شکریہ۔ Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. کیا امریکہ اور ایران جنگ پھر شروع ہو جائے گی؟ سیز فائر ڈیڈ لائن ختم ہونے کے لیے کچھ گھنٹے باقی، اسلام آباد بات چیت پر الجھن برقرار۔ جے ڈی وانس کے پاکستان روانہ ہونے کی خبر، ایران نے ٹیم بھیجنے سے انکار کر دیا، کہا امریکہ غیر واجبی شرطیں لگا رہا ہے۔ ڈیل نہ کرنے پر ایران کو سنگین نتیجے بھگتنے پڑیں گے، ٹرمپ نے دی دھمکی، ایران نے کہا کسی بھی کارروائی کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ قطر نے کہا صلح کی کوششوں میں پاکستان کی مدد کر رہے ہیں، تمام خلیجی ملکوں کے ساتھ ربط میں ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات توڑ دیں، یورپی یونین میٹنگ سے پہلے اسپین، سلوینیا اور آئرلینڈ نے کیا مطالبہ۔ ویسٹ بنگال کے پہلے مرحلے اور تمل ناڈو اسمبلی الیکشنز کے لیے کیمپین ختم، آخری لمحے تک ووٹرز کو لبھانے کی کوششیں۔ کھرگے نے مودی کو دہشت گرد قرار دیا، بی جے پی کی تنقید، کہا کانگریس اربن نکسل پارٹی ہے۔ بھکت کو بھگوان سے ملنے نہیں دیا گیا تو کیا دستور مدد کے لیے نہیں آ سکتا؟ سبری مالا مندر کے پجاری سے سپریم کورٹ نے کیا سوال۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایران امریکہ جنگ بندی کی مدت ختم ہونے کے لیے اب صرف کچھ گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام آباد میں دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کے تعلق سے غیر یقینی بنی ہوئی ہے۔ اسلام آباد بات چیت کے لیے تیار ہے، ایسی خبریں بھی ہیں کہ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وانس اپنی ٹیم کے ساتھ اسلام آباد پہنچنے والے ہیں، لیکن اب تک ایران نے بات چیت میں حصہ لینے کے لیے اپنی ٹیم بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ ایسی خبریں بھی آئی ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیل ہونے کی صورت میں خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں۔ ایرانی میڈیا میں کہا گیا کہ اب تک اسلام آباد میں بات چیت کا دوسرا دور طے نہیں ہے۔ امریکن سورسز کے حوالے سے کہا گیا کہ نائب صدر جے ڈی وانس پاکستان روانہ ہو رہے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قلیباف نے کہا کہ امریکی صدر ایران کو جھکانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ ناکہ بندی تھوپ رہے ہیں، سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اپنے تصور کی دنیا میں جی رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بات چیت میں ایران سرنڈر کرے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، ہم دھمکیوں کے سائے میں بات چیت قبول نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پچھلے 2 ہفتوں سے تیاری کر رہے ہیں اور میدان جنگ پر ہم نئے کارڈز پیش کریں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قلیباف آخری خبریں ملنے تک تہران میں ہی تھے، جنہوں نے پہلے دور کی بات چیت میں حصہ لیا تھا۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے یہ بات بتائی۔ ایک دن پہلے ماحول اس وقت خراب ہو گیا تھا جب عمان کے ساحل کے قریب یو ایس نیوی نے ایران کے کارگو جہاز پر حملہ کرتے ہوئے اسے ضبط کر لیا تھا۔ ایران نے اس کے جواب میں امریکی جہازوں پر حملے کیے تھے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے امریکی الٹیمیٹم کو دباؤ ڈالنے کی کوشش قرار دیتے ہوئے رد کر دیا۔
دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دی ہے کہ اگر ڈیل نہیں ہوئی تو جنگ بندی ختم ہو جائے گی۔ دونوں ملکوں کے درمیان 7 اپریل کو 2 ہفتوں کی جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو ڈیل نہ ہونے کی صورت میں سنگین نتیجوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان میں یہ بھی کہا کہ جنگ بندی کی مدت بڑھنے کا امکان نہیں ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک تہران ڈیل سے اتفاق نہیں کرتا۔ ٹرمپ نے الزام لگایا کہ ایران نے کئی بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس غیر یقینی کے بیچ اب سبھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ کیا چہارشنبے سے ایران جنگ پھر سے شروع ہو جائے گی یا پھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ ڈیڈ لائن بڑھائیں گے۔ جیسے جیسے وقت نکلتا جا رہا ہے ویسے ویسے لوگوں کی دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کو ایران پر حملہ کیا تھا اور پہلے ہی دن ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہ ای کو شہید کر دیا تھا۔ اسی دن ساؤتھ ایران کے ایک شہر میناب میں ایک سکول پر حملہ کرتے ہوئے کم سے کم 170 بچیوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیلی حملوں کا بھرپور جواب دیا اور اسرائیل اور خلیجی ملکوں میں امریکہ کے اڈوں کو نشانہ بنایا تھا۔ 40 دن کی لڑائی کے بعد سیز فائر سے اتفاق کیا گیا تھا۔ اسلام آباد میں سخت سیکیورٹی انتظامات سے ایسا لگ رہا ہے کہ بات چیت کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اسلام آباد کے ریڈ زون کو گھیر لیا گیا ہے، جگہ جگہ پولیس ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ نئی امکانی ڈیل پہلے سے بہتر ہوگی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ایران کے ساتھ اب جو ڈیل ہوگی وہ پرانی ڈیل JCPOA سے بہتر ہوگی۔ وہ اوباما دور میں ہونے والے ایران نیوکلیئر سمجھوتے کا حوالہ دے رہے تھے جسے خود ٹرمپ نے 2018 میں اپنے پہلے ٹرم کے دوران توڑ دیا تھا۔ ایرانی فوج نے ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کو رد کر دیا ہے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے کہا ہے کہ ایران کی فوجیں کسی بھی کارروائی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک بیان میں ریولیوشنری گارڈز IRGC کے میجر جنرل علی عبداللہ نے کہا کہ ہم ٹرمپ کو میدان جنگ کی صورتحال کے بارے میں جھوٹی معلومات پھیلانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میدان جنگ پر ایران کو برتری حاصل ہے اور وہ امریکہ کے صدر کے جھوٹ اور وہم کو توڑ کر دکھائیں گے۔ انہوں نے یہ بات دہرائی کہ تہران سمجھوتوں کی خلاف ورزی کا مناسب جواب دے گا۔ ایران کے جوڈیشری چیف غلام حسین محسنی اجائی نے کہا ہے کہ ایران امریکہ کی کسی بھی جارحیت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ عدالتوں کے صوبائی عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ جوڈیشری چیف نے کہا کہ ایک گھمنڈی دشمن نے ہمارے ملک پر پوری طاقت کے ساتھ جنگ تھوپی ہے لیکن وہ اپنے ناپاک مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ انہوں نے امریکی ناکہ بندی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکی ناکہ بندی اور اس کی جارحیت سیز فائر کی خلاف ورزی ہے، جنگی جرم ہے۔ ہم یقیناً شرانگیزی کی ان حرکتوں کا جواب دیں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ایک رکن رضا موسوی ثانی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت موجودہ حالات میں ناقابل قبول ہے۔ ثانی نے جو ایرانی پارلیمنٹ کے سیکیورٹی کمیشن میں شامل ہے، مہر نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں اگلے دور کی بات چیت نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے امریکہ پر غیر واجبی شرطیں لگانے کا الزام لگایا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ایران نے جنگ شروع نہیں کی ہے اور ہم جب تک ضرورت ہو اپنی حفاظت کرتے رہیں گے۔ بقائی نے کہا کہ اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر ایران یا صہیونیوں نے کوئی نئی مہم جوئی کی تو اسلامی جمہوریہ کی فوجیں ملک کی حفاظت کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ آبنائے ہرمز کے بارے میں بقائی نے کہا کہ یورپی یونین فیول کے بحران کے لیے ہمیں ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتی۔ سب جانتے ہیں کہ امریکہ نے ہی یہ بحران پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ڈیڈ لائنز یا الٹیمیٹمز میں یقین نہیں رکھتے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ نیتن یاہو کے علاوہ اسرائیل کے بعض دوسرے لیڈرز نے بھی ایسے ہی بیانات دیے۔ وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل نعیم قاسم کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ انہیں بھاری قیمت چکانی پڑے گی اور اسرائیل انہیں نشانہ بنا سکتا ہے۔ قطر نے اسرائیل کی طرف سے لبنان کی خود مختاری کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا کہ مڈل ایسٹ کے بحران کا سیاسی حل نکالنے کے لیے سفارتی کوششیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کوششوں میں پاکستان کی مدد کریں گے۔ قطر کے ترجمان نے کہا کہ خلیج کے تمام ملک الگ الگ فریقوں کے ساتھ روزانہ بات چیت کر رہے ہیں کیونکہ اس بحران کا تعلق ہم سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آبنائے ہرمز کے معاملے کو دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ دنیا کے ہر علاقے میں اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے بحران کو حل کرنا کسی ایک ملک کی نہیں بلکہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ بات چیت ناکام ہو۔ قطری ترجمان نے کہا کہ ہم اسلام آباد بات چیت کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔
جرمنی نے ایران سے کہا کہ وہ اسلام آباد بات چیت میں امریکہ کی پیشکش قبول کرے۔ جرمن وزیر خارجہ جوہان ویڈپول نے کہا کہ امریکی صدر اسلام آباد جانے کے لیے تیار ہیں، ایران کو بھی چاہیے کہ وہ اس پیشکش کو قبول کرے تاکہ ایران کے عوام کو فائدہ ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس نے غازہ کی دوبارہ تعمیر کے بارے میں UAE میں بات چیت کی۔ اس بات چیت میں ایسے سوالوں پر غور کیا گیا کہ غازہ میں انسانی مدد اور تجارتی سامان پہنچانے کے عمل کی نگرانی کون کرے گا۔ UAE کے DP ورلڈ ادارے کے ترجمان نے بتایا کہ وہ میٹنگ کی تفصیلات نہیں بتا سکتے۔ اس دوران خبر ہے کہ پردے کے پیچھے غازہ کی دوبارہ تعمیر کے لیے بات چیت ہو رہی ہے۔ یورپی یونین، یونائیٹڈ نیشنز اور ورلڈ بینک نے ایک بیان میں کہا کہ غازہ کی دوبارہ تعمیر کے لیے اگلے 10 برسوں میں 71,000 بلین ڈالر سے زیادہ کی رقم لگے گی اور اگلے 18 مہینوں میں 23 بلین ڈالرز کی ضرورت ہے۔ غازہ کے عہدیداروں نے کہا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے غازہ میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 72,560 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 1,72,370 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ بتایا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں غازہ کے ہاسپٹلز میں 7 سویلینز کی میتیں لائی گئیں اور 21 زخمیوں کو شریک کیا گیا۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج اور یہودی آباد کاروں کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ رام اللہ میں ایک سکول پر یہودی آباد کاروں کے حملے میں 2 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں ایک بچہ شامل ہے۔ اسپین، سلوینیا اور آئرلینڈ نے یورپی یونین سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات توڑنے کے بارے میں بحث کرے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کا بلاک غازہ، لبنان اور ویسٹ بینک کے حالات پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ لگزمبرگ میں یورپی یونین کے فارن منسٹرز کی میٹنگ سے پہلے خطاب کرتے ہوئے اسپین کے وزیر خارجہ جوز مانویل البرس نے کہا کہ تینوں ملکوں نے اس مسئلے پر رسمی درخواست کی ہے کہ اس مسئلے کو ایجنڈے میں شامل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سلوینیا اور آئرلینڈ کے ساتھ اس بارے میں اسپین نے درخواست کی ہے۔ پچھلے ہفتے یورپی یونین خارجہ پالیسی چیف کیجا کیلاس کو ایک خط لکھتے ہوئے تینوں ملکوں نے کہا تھا کہ اسرائیل نے ایسے کئی قدم اٹھائے ہیں جو انسانی حقوق، عالمی قانون اور انسانی قانون کی خلاف ورزی ہے، اور اس سے 1995 کے اسرائیل یورپی یونین سمجھوتے کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے جو اسرائیل اور یورپ کے درمیان تعلقات کی بنیاد ہے۔ انہوں نے غازہ کے انسانی بحران کا حوالہ دیا اور کہا کہ صورتحال ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔ خطے میں مغربی کنارے میں بھی حملوں کا حوالہ دیا گیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے جرمنی کا دورہ شروع کیا۔ انہوں نے جرمنی کے دارالحکومت برلن پہنچنے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کیا۔ وہ برلن اور میونخ کا دورہ کر رہے ہیں۔ وہ جرمن وزیر دفاع بورس پسٹوریس اور دوسرے عہدیداروں سے دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات مضبوط بنانے کے بارے میں اور مڈل ایسٹ کی صورتحال اور پریزنٹ جیو پولیٹکس سچویشن پر بھی بات چیت کریں گے۔ سپریم کورٹ نے سبریمالا ایپا مندر کے پجاری سے سوال کیا ہے کہ اگر کسی بھکت کو بھگوان کی مورتی کو چھونے نہیں دیا گیا تو کیا دستور اس کی مدد کے لیے نہیں آگے آئے گا۔ عدالت نے یہ ریمارک اس وقت کیا جب پجاری نے کہا کہ جب ایک بھکت پوجا کے لیے مندر جاتا ہے تو وہ بھگوان کے اصولوں کے خلاف نہیں جا سکتا۔ 9 ججوں کی بینچ مذہبی مقامات پر عورتوں کے ساتھ بھید بھاؤ کے معاملے پر سنوائی کر رہی ہے۔ ان میں کیرلا کا سبریمالا مندر بھی شامل ہے۔ اس بینچ میں چیف جسٹس سوریہ کانت، جسٹسز BV ناگارتنا، M سندریش، احسان الدین امان اللہ، اروند کمار، جسٹس جارج مسیح، پرسنا ارالے، R مہادیون اور جوئے مالیہ باغچی شامل ہے۔ سبریمالا میں 10 سے 50 سال کی عمر کی بچیوں اور عورتوں پر پابندی کی وجہ سے یہ کیس شروع ہوا تھا اور دوسرے مذہب کی عبادت گاہوں کو بھی اس کیس میں شامل کیا گیا ہے۔ صدر کانگریس ملیکارجن کھڑگے نے ایک پریس کانفرنس میں وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک دہشت گرد قرار دیا، جس پر ایک تنازع پیدا ہو گیا۔ بعد میں جب ایک رپورٹر نے اس بیان کے پس منظر کے بارے میں سوال کیا تو کانگریس صدر نے اس بارے میں صفائی دی۔ انہوں نے کہا کہ ان کا یہ مطلب ہے کہ وزیر اعظم عوام اور سیاسی جماعتوں کو دہشت زدہ کر رہے ہیں۔ کھڑگے نے کہا کہ کبھی بھی انہوں نے وزیر اعظم کو دہشت گرد نہیں کہا۔ بی جے پی نے فوری ان کے بیان پر تنقید کی اور کانگریس کو اربن نکسل پارٹی قرار دیا۔ کھڑگے بی جے پی کو اتحادی بنانے کے AIADMK کے فیصلے پر تنقید کر رہے تھے۔ کھڑگے نے کہا کہ AIADMK کے لوگ کیسے مودی کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں جو آنادورائی کی تصویر لگاتے ہیں۔ وہ ایک دہشت گرد ہیں۔ ان کی پارٹی برابری اور انصاف پر یقین نہیں رکھتی۔ جب آپ ان کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں تو آپ جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں۔ انادورائی کامراج، پیریار، کلیگنار اور بابا صاحب امبیڈکر کے فلسفے کو کمزور کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس DMK اتحاد اچھا کام کرتا رہے گا۔
تمل ناڈو اور ویسٹ بنگال اسمبلی الیکشنز کے پہلے مرحلے کے لیے کیمپین ختم ہو گئی ہے۔ تمل ناڈو کی 234 رکنی اسمبلی کے لیے جمعرات کو ایک مرحلے میں ووٹنگ ہوگی۔ دوسری طرف ویسٹ بنگال کی 294 رکنی اسمبلی کے لیے الیکشنز 2 مرحلوں میں ہوں گے۔ پہلا مرحلہ جمعرات کو جبکہ دوسرا مرحلہ 29 اپریل کو مقرر ہے۔ نتیجوں کا اعلان 4 مئی کو ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے کہا کہ الیکشن کمیشن بنگال میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کو یقینی بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ تمام سیاسی پارٹیوں اور امیدواروں نے آخری لمحے تک ووٹرز کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کی۔ دونوں ریاستوں میں تمام پارٹیوں کے بڑے بڑے لیڈرز نے مہم میں حصہ لیا۔ مغربی بنگال میں کلٹی کے مقام پر ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ریاستی حکومت پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ ممتا دیدی کو بنگال کے نوجوانوں کی فکر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی باہر کے آدمی کو بنگال کا چیف منسٹر نہیں بنایا جائے گا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں، آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ 25 اور 26 اپریل کے روز سید آباد ایلائٹ فنکشن ہال کے اندر یہ حیدرآباد ایجوکیشن ایکسپو 26 کا قیام عمل میں آ رہا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ اسکولوں سے یہی خواہش کروں گا کہ آپ اس کے اندر حصہ لیں اور تعلیم کے اندر لوگوں کی اور اس کے اندر ہمت افزائی ہو سکتی ہے۔ ایک اچھا شعور بیداری کا بھی ایک ذریعہ ہے، یہ اچھا کام ہے، تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں، اور میں جو بھی ذمہ داران یہ تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ شکریہ۔ Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. کیا امریکہ اور ایران جنگ پھر شروع ہو جائے گی؟ سیز فائر ڈیڈ لائن ختم ہونے کے لیے کچھ گھنٹے باقی۔ اسلام آباد بات چیت پر الجھن برقرار۔ جے ڈی وانس کے پاکستان روانہ ہونے کی خبر۔ ایران نے ٹیم بھیجنے سے انکار کر دیا، کہا امریکہ غیر واجبی شرطیں لگا رہا ہے۔ ڈیل نہ کرنے پر ایران کو سنگین نتیجے بھگتنے پڑیں گے، ٹرمپ نے دی دھمکی۔ ایران نے کہا کسی بھی کارروائی کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ قطر نے کہا صلح کی کوششوں میں پاکستان کی مدد کر رہے ہیں، تمام خلیجی ملکوں کے ساتھ ربط میں ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات توڑ دیں، یورپی یونین میٹنگ سے پہلے اسپین، سلوینیا اور آئرلینڈ نے کیا مطالبہ۔ ویسٹ بنگال کے پہلے مرحلے اور تمل ناڈو اسمبلی الیکشنز کے لیے کیمپین ختم، آخری لمحے تک ووٹرز کو لبھانے کی کوششیں۔ کھرگے نے مودی کو دہشت گرد قرار دیا، بی جے پی کی تنقید، کہا کانگریس اربن نکسل پارٹی ہے۔ بھکت کو بھگوان سے ملنے نہیں دیا گیا تو کیا دستور مدد کے لیے نہیں آ سکتا؟ سبری مالا مندر کے پجاری سے سپریم کورٹ نے کیا سوال۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔